بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپوں کا ڈنک زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جب سانپ ذرا نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی موٹی موٹی سرخ آنکھیں خون سے لبریز پیالوں کی طرح لگ رہی تھی۔ ان کے دانت بچھو کے ڈنک سے زیادہ لمبے اور تیز تھے۔ ان کی زبان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک آگ کا کوئی تازیانہ ہو۔ اس پہلے کہ سانپ قریب آ کر مجھے ڈسنا شروع کرتے، اپنا مہلک زہر میرے بدن میں داخل کرتے، میرے بدن کے وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گئے جو بچھو نے لگائے تھے۔ میرا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا، گویا سانپوں کے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ڈنک کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سانپوں نے مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے ڈسنا شروع کیا۔ ان کی بھیانک شکل و صورت، لمبے اور تیز دانتوں اور مہلک زہر نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، مگر میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سانپ مختلف قسم کے تھے، کچھ چھوٹے اور کچھ اتنے بڑے کہ چند انسان آسانی سے اس کے پیٹ میں سما سکتے تھے، لیکن وہ مجھے نگل نہیں رہے تھے کیونکہ مجھے آگے چل کر اس سے بھی زیادہ سخت عذاب اور اذیت کا مزہ چکھنا تھا۔ یہ سانپ اور بچھو دراصل ان غیبتوں، تہمتوں اور بدزبانی کا نتیجہ تھے جس کا میں دنیا میں نیک لوگوں کے خلاف ارتکاب کیا کرتا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا۔ سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے میرا پورا بدن جل رہا تھا۔ میں اس اذیت کو کم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں تھا جسے پی کر اپنے بدن کی اندرونی آگ ٹھنڈی کر سکوں۔ اچانک میری نظر کردار پر پڑی جو پاس ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے پانی کی کسی نہر پر لے چلو تاکہ میں اپنے بدن کے اندر لگی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں پانی موجود ہے۔ میں جلدی سے وہاں پہنچا اور فوراً اس پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس میں گرتے ہی میرا بدن تیزی سے جلنے لگا کیونکہ وہ پانی نہیں بلکہ پگھلا ہوا تانبا تھا جو بظاہر پانی نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کردار قریب ہی کھڑا قہقہے مار رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، میری دل خراش چیخیں نکل رہی تھی اور میں کردار سے التماس کر رہا تھا، اے ظالم، اے بے رحم، اے سنگ دل کردار، مجھے بچا لو، مگر وہ مسلسل قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہا، معاف کرنا، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں یہ بھی ان عذابوں کا ایک قلیل حصہ ہے جو تمہارے نصیب میں ہونا ہے۔ ابھی تمہیں اس عذاب کو کچھ دیر تک برداشت کرنا ہوگا، چند گھنٹوں بعد میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں پگھلے ہوئے تانبے کی اس نہر میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس عذاب اور اذیت کا سلسلہ سورج کے غروب ہونے تک جاری رہا، یہاں تک کہ سورج بے رنگ ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی اوٹ میں جا چھپا اور اس کے کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ چاند نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے جو اپنے شریک حیات سورج کی موت پر گریہ کناں ہے۔ باریک چاند کا سایہ اس شمع کی روشنی کے مانند تھا جسے ایک جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت سے داغ دیدہ ماں نے اس کی قبر پر جلا رکھا ہو۔ میں بے قراری کی حالت میں زمین پر گرا پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنے آپ سے اس قدر نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں بے ساختہ خود سے کہہ رہا تھا، کاش میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ اب یہ پشیمانی میرے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کسی فائدے کی حامل نہ تھی۔ اب تو مجھے ہر حال میں عذاب اور اذیتیں برداشت ہی کرنا تھی۔ کردار سے گفتگو میں بے حال ہو کر پریشانی کے عالم میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ کردار آ کر میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ میں اس پر خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی غلیظ اور بدبو بہت تکلیف دہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے ہونے والی زخم اور تکلیف ٹھیک ہو گئے۔ میرے پاس کوئی اپنا نہ تھا جس سے اپنا درد دل بیان کرتا۔ مجبور ہو کر میں نے کردار سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں دنیا میں خدا کا منکر تھا۔ میں سمجھتا تھا انسان صرف جسم کا بنا ہوا ہے اور مرنے کے بعد زمین میں گم ہو کر مٹی میں بدل جائے گا، اس کے ذرات ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ اس کا دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ جیتی جاگتی صورت اختیار کرنا مجھے قطعی ناممکن نظر آتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی بیوی اور مخلص باایمان دوست سے جو دینی باتیں کرتے تھے یہ سن رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ایک ماں کے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مہربان ہے، پس اس ذات نے مجھے ان اذیتناک عذابوں میں کیوں گرفتار کیا؟ کردار نے جواب دیا، اگر تم دیندار ہوتے کم از کم واجبات ہی کو انجام دیا کرتے، اگر کبھی گناہ کرتے تو توبہ ہی کر لیتے تو خداوند متعال تجھے ضرور بخش دیتا، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، یعنی سب سے زیادہ مہربان ہے، تمام گناہوں کا بخشنے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ مگر تم گناہ کی آخری حدوں کو بھی پھلانگ گئے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، یہ عذاب تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے اس باہمی سفر میں تمہیں برزخی جنت کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ اس موقع پر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم بھی اتنی زیادہ اذیتیں اٹھانے کے بجائے ناز و نعمت اور اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے بہرامند ہو سکتے تھے۔ اہل جنت سے تمہارا فرق یہ ہے کہ تم نے دنیا کی حرام لذتوں کو آخرت کی نعمات اور لذات پر ترجیح دی، لیکن انہوں نے آخرت کی لذتوں کو چنا۔ یہ تو ابھی اس خطرناک سفر کی ابتدا ہے، کل سے ہمارا لمبا اور خطرناک سفر شروع ہو رہا ہے، جسے طے کر کے ہم تمہاری اصلی اقامتگاہ پہنچیں گے، اس جگہ کہ تمہیں قیامت تک رہنا ہوگا۔
اس راستے میں بہت سے عذاب اور اذیتیں تمہاری منتظر ہیں، البتہ یہ تمام عذاب ان گناہوں کے عین مطابق ہیں جنہیں تو نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راستے میں تجھے ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو تجھ سے بھی زیادہ عذاب کا شکار ہیں۔ میں نے کہا، کیا کوئی مجھ سے زیادہ گناہگار ہو سکتا ہے؟ کردار نے کہا، تم اس سفر میں ان لوگوں کو دیکھو گے اور تمہیں ان کے گناہوں کا پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ قیامت آنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا جس پر گناہگاروں کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ بنابراین اس سے پہلے اس عذاب کا کیا مقصد ہے؟ کردار نے کہا، یہاں پر یعنی عالم برزخ میں بھی جہنم موجود ہے، جسے برزخی جہنم کہتے ہیں، جیسا کہ نیک لوگوں کے لیے برزخی جنت موجود ہے۔ اس اثنا میں مکمل تاریکی پھیل چکی تھی، چاند کی مدھم روشنی بھی اس گھنبیر تاریکی کے مقابلے میں دھم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس جنگل میں چھائی خاموشی ٹوٹی اور انتہائی گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہر سانس میرے وجود میں آگ بر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حواس ویران بیابان سے دلہراش اور خوفناک آہوں اور سسکیوں کے تحفے بھی میرے دامن میں ڈال رہی تھی۔ تمام دن جسمانی عذاب اور اس وقت روحانی اذیت میرے شامل حال ہو رہی تھی۔ کردار، جو میری اندرونی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس نے کہا، اے فلاں، ڈر مت، آج رات تجھے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آج رات آرام کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کل ہم بڑے پرپیچ و خم والے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جسے ہر حال میں طے کرنا ہی ہے۔